کی بارات لے کر آپ کے گھر آ رہا ہوں، آپ کہیے آئیے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ 300 آدمی آئیں گے صاحب، آپ کہیے 300 نہیں 400 لائیے۔ آپ بیٹی والے ہو، میں آپ کو جو تجربہ جو بات بتلا رہا ہوں اس کو گانٹھ باندھ لو، اور کوئی ہے ماں کا لال جو اٹھے اور کہے کہ مولوی جرجیس نے قرآن و حدیث کے خلاف یہ بات کہی ہے، اس کو کہیے کہ 300 نہیں 400 لائیے، 500 لائیے۔ اور جب یہ سب پہنچ جائیں، آپ سب کو صرف ایک ایک گلاس پانی پلا کے بھگائیے، ایک کپ چائے بھی مت پلائیے۔ اور آپ ایسا کرنا شروع کر دیں گے نا، اپنے آپ بارات ختم ہو جائے گی۔ اور جب وہ کہیں کہ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں مہمانوں کی، آپ مہمان ہیں کہاں؟ آپ تو میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو لے کر آئے ہو، اور ساتھ میں اتنے لوگ بھی لے کر آئے ہو۔ مجھے یہ دکھا دو کہ اللہ کے رسول نے کبھی کہا ہے کہ ان باراتیوں کو چائے پلاؤ، کھجور کھلاؤ، پانی پلاؤ، اور ان کو کھانا کھلاؤ، اور میٹ کھلاؤ، بکرا کھلاؤ، مرغا کھلاؤ، اور اچھی سے اچھی مہمان نوازی کرو۔ آپ ہمیں دکھا دیجیے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ ایک ایک گلاس پانی پلائیے، وہ بھی بسلری نہیں، چاپا کل کا جو آپ پیتے ہو، اسی ہینڈ پائپ کا جس کا آپ پیتے ہو، اور کہو ٹھیک ہے آپ نکاح کریے اور لے جائیے ہماری بیٹی کو۔ ہو گیا، 500 نہیں 1000 آدمی کو بلائیے۔ آپ لڑکی والے کے گھر جا کر 400-500 آدمی بیٹھ کر بوجھ بنو گے؟ وہ آدمی قرض لے کر بیچارہ آپ کو کھلائے گا پلائے گا، اور آپ کے پیٹ کو ٹھوسے گا، بھرو لو۔ اس آدمی کے اوپر آپ مصیبت بنیں گے جو اپنی بیٹی بھی آپ کو دے رہا ہے۔ ہم آپ غور کریں کہ کتنے % مسلمان ہیں، ہمارا دل اندر سے گواہی دے گا۔ کھولیے اپنے قریبان کے بٹن اور دل سے پوچھئے ہم مسلمان ہیں۔ جب آپ کا دل کہہ دے کہ ہاں، تو اس سے پوچھئے ہم کتنے % مسلمان ہیں، آپ کا دل اندر سے گواہی دے گا۔ بہت بڑا کام کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ، ایک مسجد کی تعمیر، ایک مسجد کی توسیع، بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، لیکن یاد رکھیے مسجد تو بن جائے گی، آپ تھوڑی بنائیں گے۔ جس کے نام پر بن رہی ہے، اللہ کا گھر ہے، وہ انتظام کر دے گا۔ آپ کو مسجد بنانے کی فکر ہونی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ مسجد تو عالی شان بن جائے گی، مسجد میں تو AC لگ جائے گا، لیکن اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی مقدار کتنی رہے گی، اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ ابھی جرجیس صاحب کا جلسہ ختم ہو جائے گا 1:30 بجے کے آس پاس، تو میرے بھائیوں اب آپ اپنی جس مسجد میں نماز پڑھتے ہو، فجر میں دیکھیے گا اس جلسے کے بعد آپ کی مسجد کتنی بھرتی ہے۔ آج اٹھیے گا، مسجد میں جائیے گا اور مشاہدہ کریے گا کہ فجر کے اندر اس مسجد میں کتنے نمازی آ رہے ہیں۔ آپ کی مسجد میں آنے والے نمازی یہ بتا دیں گے کہ آج کا 24 فروری کا یہ جلسہ جو آپ کے ببلا بونا میں ہو رہا ہے، یہ کتنے % کامیاب ہوا اور کتنا ناکام ہوا۔ صبح میں فجر کی نماز میں مسجد بتا دے گی کہ آپ کا جلسہ کتنا کامیاب ہوا اور کتنا ناکام ہوا۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے جاؤ تو مسجد سے سوال کر لینا، اے مسجد بتا آج کی رات کا جلسہ کتنا کامیاب ہوا۔ مسجد کے نمازی آپ کو بتا دیں گے کہ کتنا کامیاب ہوا۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی رہا برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں، مسجدوں سے سوال کریے کہ مسجد بتا کتنا جلسہ کامیاب ہوا، مسجد بتا دے گی کامیاب نہیں ہوا۔ آدھی رات 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے جلسہ ختم کر دیا، جو لوگ پڑھتے بھی تھے وہ بھی نہیں آئے، نیند میں سو گئے ہیں۔ آپ کی مسجدیں بتا دیں یہ جلسہ فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے۔ جلسہ آپ نہیں بھی کراتے تو گناہگار نہیں ہوتے، لیکن فجر کی نماز میں اگر آپ مسجد میں نہیں جا رہے ہیں تو گناہگار ہو رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آئیے چند چیزیں بتاتا ہوں،
इन चीजों पर गौर करके अपने आप को टटोलिए और देखिए हम कितने % मुसलमान हैं। हजरत मुआज इब्न जबल फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की नसीहत फरमाई, 10 बातों की वसीयत फरमाई। इन 10 बातों पर मैं आज के प्रोग्राम में चल तो नहीं पाऊंगा, तर्जमा कर दूंगा, लेकिन कुछ चीजें मैं उठा रहा हूं, सुनिए मेरे भाइयों। हजरत मुआज कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की वसीयत की। ये 10 चीजें हम गौर करेंगे और हर आदमी सोचे कि ये इस्लाम का हिस्सा है, ये कितनी चीजों पर हम अमल कर रहे हैं। पहली चीज, आए मास ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता औ हुर्रिकता। आए मास, अल्लाह के साथ कभी भी किसी भी हाल में किसी को शरीक मत करना, शिर्क मत करना। ला तुशरिक बिल्लाहि इन कुतिलता औ हुर्रिकता, अगर तुझे काट दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, औ हुर्रिकता या तुझे जला कर राख कर दिया जाए। अब शिर्क समझते हैं किसे कहते हैं? शिर्क में एक चीज मैं समझाऊंगा, उसी से आपको समझ जाएंगे। शिर्क कहते हैं अल्लाह की जातो सिफात और उसके इल्म और उसकी रुबूबियत और उलूहियत में किसी दूसरे को शरीक करना। मसलन आप ये कहें कि सजदा अल्लाह को है, लेकिन किसी और को भी हम सजदा कर सकते हैं। ये इबादत का नहीं, ताजीमी सजदा। आप इस तरीके की अगर बातें करते हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तू मुझे शिफा दे, आय अल्लाह मेरे बाप का इंतकाल हो गया तो उनको जन्नत दे। ये दुआ हम कहीं और जाकर भी कर सकते हैं कि आप हमारे बाप के लिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरे बाप को बख्श दे। या कहीं जाकर हम कहें कि बेटा नहीं, शादी को 20 सालें हो गई हैं, 10 सालें हो गई हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, आप हमें अल्लाह से दुआ करके, अल्लाह से सिफारिश करके मुझे बेटा बेटी दिलवा दो। मेरे भाइयों, आप डायरेक्ट मांगिए। शिर्क को समझने के लिए एक और मिसाल मैं देता हूं आपको। एक चीज होती है कुफ्र और एक चीज होती है शिर्क। इंतहाई मजबूरी में, जहां आपकी जान को खतरा है और कोई आपसे कुफ्र करा रहा है, वहां अपनी जान को बचाने के लिए कुफ्र करना जायज हो जाता है, लेकिन शिर्क करना उधर भी जायज नहीं है। मसलन कोई शख्स आपको पकड़ ले, चाकू निकाल ले, पिस्टल निकाल ले, खंजर निकाल ले और 4-5 लोग आपको पकड़ लें और पकड़ कर कहें कि किसको मानता है? आप कहो अल्लाह को, और वो मारे थप्पड़, अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर। और ऐसी सूरत में आपकी जान जाने वाली हो और आप जानते हो कि जब तक अल्लाह का इनकार नहीं करेंगे ये आदमी मुझे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। ऐसी सूरत में, ऐसी शक्ल में आप अल्लाह का इनकार कर सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं, जायज। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अल्लाह नहीं है, हाँ ठीक है, ठीक है, जान बचाने के लिए। लेकिन वो भी जबान से कह सकते हो, दिल में आपको यही रखना पड़ेगा, नहीं हम बस जान बच जाए, हम तो अल्लाह को मानते ही हैं, अल्लाह पर तो हमारा ईमान है ही। सिर्फ अपनी जबान से उनके सामने ये जुमला कह दो कि ठीक है मैं अल्लाह का इनकार करता हूं, मुझे छोड़ दो, आपकी जान बच गई। घर आइए, फिर से कहिए कि अल्लाह तू मेरे दिल का हाल जानता है, मैंने दिल से तेरा इनकार नहीं किया था, जायज। ये सब मोबाइल छीनो तो इनके, मोबाइल छीन के दूसरे लोगों जो पीछे खड़े उनको भी डिस्टर्ब करते हैं। क्या करोगे? मौलाना जर्जी साहब की फोटो लेके जन्नती हो जाओगे क्या? एक तो खड़े हैं, दूसरा फोटो और कैमरा। चाहे तो इधर भी बैठ सकते हैं ये लोग। भाई आप तो जानते हैं कि मेरे नाम पर जब भीड़ हो जाती है तो उसी तरीके का इंतजाम करिए। अब आइए इधर, तवज्जो दीजिए, नहीं सुनेंगे भी नहीं और सुनने भी नहीं देंगे।
تو اللہ کا ادھر دیکھیے، اللہ کا انکار کرنے سے جان بچ رہی ہے تو بچا لیجئے۔ اب آئیے دوسری مثال پر، شرک کیا ہوتا ہے؟ اب شرک دیکھیے، وہی 4-5 لوگ آپ کو پکڑے ہوئے ہیں، زبردستی پکڑے ہوئے ہیں، آپ کو مار بھی رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے سجدہ کر، میں سردار ہوں اس قوم کا، یا یہ میرے سردار ہیں میرے قوم کے، ان کو سجدہ کر، جب تک تو ان کو سجدہ نہیں کرے گا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اب دیکھیے، جب تک تو مجھے یا میرے سردار کو سجدہ نہیں کرے گا میں نہیں چھوڑوں گا، قتل کر دوں گا، مار دوں گا۔ تو ایسے موقع پر اپنی جان بچانے کے لیے آپ اس کو یا اس کے سردار کو سجدہ نہیں کر سکتے ہو۔ یہاں جان جا رہی ہے تو جانے دو، لیکن آپ کسی غیر کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے ہو۔ سجدہ کر لیا تو شرک ہو گیا۔ اور یہاں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ ان قتلتا او حرقتا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا کر کوئلہ بنا دیا جائے، راکھ کر دیا جائے، اپنے جسم کو راکھ کروا لینا، لیکن کسی غیر کے سامنے سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ کا انکار کر کے جان بچ رہی ہے تو بچا لینا، لیکن غیر اللہ کو سجدہ کر کے اگر جان بچ رہی ہے تو مت بچانا۔ اپنے آپ کو قتل کروا لینا، اپنے آپ کو مار اگر وہ ٹکڑے ٹکڑے کریں اور جلائیں تو جلوا لینا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے سجدہ نہ کرنا۔ یہی بات کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی معاذ ابن جبل سے، آئے معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلتا او حرقتا، اے معاذ حالات کسی بھی طریقے کے ہوں، چاہے کتنے ناگفتہ ہوں، اور تم سے شرک کرایا جا رہا ہو تو کبھی بھی کسی بھی حال میں اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک مت کرنا۔ ان قتلتا او حرقتا، اگرچہ قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز پر آئیے، ہر مسلمان غور کرے، شرک کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ بچو ان جملوں سے۔ کبھی کبھی ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نا، اوفو کیا ڈاکٹر ہے یار، اس ڈاکٹر نے میرے باپ کو بچا لیا، اوفو میرا بیٹا کتنا بیمار تھا، اس ڈاکٹر کے پاس دوا لینے گئے، اس ڈاکٹر نے میرے بیٹے کو مرنے سے بچا لیا۔ نکل جاتا ہے ہمارے منہ سے، لیکن بچو ان جملوں سے۔ احتیاط پر تو آپ کو یہ کہنا چاہیے، کیا شفا دی ہے اللہ نے اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں، اس کی دوا میں۔ ایک خوراک کوئی کھاتا ہے، اللہ اس ڈاکٹر کی دوا سے شفا دے دے۔ اللہ نے اس ڈاکٹر کی دوا میں ایسی شفا دی کہ میرے باپ بچ گئے، میرا بیٹا بچ گیا۔ یہ جملے بولیے۔ جہاں آپ نے یہ بول دیا کیا ڈاکٹر ہے یار، اس نے تو ایسی دوا دی، میرے باپ کو مرنے سے بچا لیا، میرے بیٹے کو مرنے سے بچا لیا۔ ارے میرے بیٹا تو آخری سانسیں لے رہا تھا، ڈاکٹر کیا ڈاکٹر ہے، اس نے بچا لیا۔ کتنا بڑا گناہ ہم کر رہے ہیں، اگرچہ ہمارے دل میں نہیں ہے، لیکن شرک چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے۔ ہمارے گھر میں کتا پلا ہوا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، رات بھر نگرانی کرتا ہے، چور گھسنے والے تھے ہمارے گھر میں، ڈاکہ ڈالنے والے تھے، کتے نے بھونکنا شروع کر دیا، چور بھاگ گئے، آپ نے صبح اٹھ کر کہہ دیا اوہ اگر گھر میں کتا نہیں ہوتا تو چوری ہو جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتے نے چوری بچائی۔ آپ نے کہہ دیا گھر میں کتا نہیں ہوتا تو چوری ہو جاتی۔ آپ یہ کہو اوہ اللہ نے اس کتے کی وجہ سے میرے گھر میں چوری بچوا دی۔ اگر میرے گھر میں، حالانکہ گھر میں کتا نہیں پالا جا سکتا ہے، لیکن ایک مثال میں دے رہا ہوں آپ کو۔ تو میرے بھائیو، شرک چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہوتا ہے۔ لا تشرک باللہ ان شیئا ان قتلتا او حرقتا، پہلی چیز ہو گئی۔
دوسری چیز پر آئیے، کیونکہ ایک چیز پر ہم بولنے لگیں گے تو سارا ٹائم اسی میں چلا جائے گا۔ آئیے دوسری چیز، ہم اور آپ غور کریں کتنا شرک کر رہے ہیں۔ پورے مسلمان ہیں کہ نہیں؟ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہیں یا نہیں؟ اب دوسری چیز پر غور کیجئے، معاشرے کا زبردست حصہ ہی یہ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا۔ والدیک میں دونوں چیزیں شامل ہیں، ماں بھی اور باپ بھی۔ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے ماں اور باپ دونوں کی کبھی بھی کسی بھی حال میں نافرمانی مت کرنا۔ آگے والا جملہ سنو، تھوڑا سا برا لگے گا، اور جو لوگ اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں ان کو تو حقیقت میں برا لگے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جلسے سے اٹھ کے بھاگنے لگیں کہ مولوی میری ہمارے خلاف بول رہا ہے۔ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ وہ دونوں یعنی ماں اور باپ تمہیں حکم دیں اس بات کا کہ تم میرے گھر سے اہل و عیال سے نکل جاؤ، مال و دولت چھوڑو، یہی رکھ دو جو تم نے کمایا، بھاگو یہاں سے، بھاگو یہاں سے۔ ان تخرج من اہلک و مالک، اگر وہ تمہیں تمہارے مال سے بے دخل کر دیں اور تمہارے اہل و عیال یعنی بیوی بچوں سے بھی بے دخل کر دیں تو تمہیں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا اور اپنا کمایا ہوا مال بھی چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ تو بھی اور تیرا کمایا ہوا مال بھی تیرا نہیں ہے، لے ابیک تیرے باپ کا ہے۔ اگر باپ نے تجھے پیدا نہیں کیا ہوتا تو تو کہاں سے کماتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکا ومالک لابیک، تو